عبد المطلب سے 500 سال پہلے بنی جرہم، بنی اسماعیل اور بنی خزاعہ میں لڑائی ہوئی۔ اس وقت بنی جرہم کا سردار عمر بن حارث جرہمی تھا۔ بنی جرہم کو جب اپنی شکست یقینی نظر آئی تو انہوں نے کعبہ میں موجود نوادرات چشمہ زمزم میں پھینک دی۔ کعبہ میں موجود سونے سے بنے ہوئے 2 ہرن، قیمتی تلواریں، زرہ اور دیگر قیمتی سامان بھی چشمہ زمزم میں پھینک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے چشمہ مٹی سے بند کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ فاتح قبیلے اس چشمے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مکہ میں رہنے والوں کی 40 نسلیں اس دوران گزری۔ مکہ کے لوگوں کے ذہن سے زمزم کی یاد ہی مٹ گئی۔ عبد المطلب ایک رات حتیم میں سو رہے تھے کہ خواب میں کسی نے چشمہ زمزم ڈھونڈنے کو کہا۔ وہ ایسا خواب 3 رات دیکھتے رہے۔ انہوں نے 4تھی رات بھی ایسا ہی خواب دیکھا۔ عبد المطلب اپنا خواب یوں سناتے ہیں: میں نے خواب میں پوچھا زمزم کیا ہے؟ مجھے ہدایت دی گئی کہ زمزم آپ کے دادا اسماعیل کی میراث ہے۔ یہ پانی کا چشمہ ہے۔ اس کا پانی نہ تو ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ اس گھر کا حج کرنے والے اس سے پانی پیتے ہیں۔ یہ کعبہ کے اندر گوبر اور قربانی کے جانوروں کے خون کے درمیان کی جگہ میں واقع ہے، جہاں کالا کوا اپنی چونچے مار رہا ہے، چیونٹیوں کی بستی کے بالکل قریب۔ اسی خواب میں عبد المطلب سے کہا گیا یہ پانی تمہارے پینے کے لیے ہے اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کے پینے کے لیے ہے۔ اگلی صبح عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر یہاں پہنچے۔ اس وقت تک عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا۔ لوگوں نے عبد المطلب کا مذاق اڑایا۔ عبد المطلب کو احساس ہوا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے تو انہوں نے 10 بیٹوں کے لیے دعا مانگی۔ کعبہ کے صحن میں جہاں جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی اس کے قریب ہی ایک کوا مٹی میں چونچ سے کھدائی کر رہا تھا۔ اس کے پاس چیونٹیوں کا بل بھی نظر آیا۔ کھدائی کرنے کے لیے کدال ان کے پاس تھی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مکہ کے لوگ اس بات کے مخالف تھے۔ انہیں یہ سب بیت اللہ کی بے حرمتی لگتا تھا۔ عبد المطلب نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اپنے بیٹے کے ساتھ کھدائی شروع کر دی۔ نرم مٹی ختم ہوتے ہی یہ کام اور بھی مشکل نظر آنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوشش بے معنی ہے۔ جب کھدائی کافی گہرائی تک ہو چکی تو پانی کی وجہ سے زمین کی سطح گیلی نظر آئی۔ قریش کے باقی قبیلے کامیابی قریب دیکھتے ہوئے مطالبہ کرنے لگے کہ پانی کا کنواں ہم سب کے باپ کا ہے، اس میں ہمیں حصہ دیا جائے۔ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے، میں کسی اور کو اس میں شریک نہیں کروں گا۔ جھگڑا زیادہ بڑھا تو طے پایا کہ ہم کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ لڑائی سے بچنے کا واحد راستہ یہی تھا۔ قبیلہ بنی سعد بن حزیم کی کاہنہ کو حکم بنایا گیا۔ وہ ملک شام کی سرحد کے قریب رہتی تھی۔ اس تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا اور صبر آزما سفر تھا۔ عبد المطلب اور قریش کے باقی قبیلوں کے نمائندے اس سفر پر نکل پڑے۔ 20 لوگ عبد المطلب کے ساتھ اور 20 لوگ دوسرے فریق کے ساتھ تھے۔ اس قافلے میں 40 لوگ شامل تھے۔ راستے میں عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پیاس نے تنگ کیا تو دوسرے فریق سے پانی مانگا۔ انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بڑی ہی پریشان کن صورتحال تھی۔ پیاس کی شدت موسم کی وجہ سے بہت زیادہ تھی۔ سفر جاری رہا۔ کچھ دیر بعد دوسرے فریق کا پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا۔ اب صحرا میں زندگی کی امید نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہیں قیام کیا گیا۔ اگلی صبح جب سفر کے لیے اونٹوں کو اٹھایا گیا تو عجیب ماجرا ہوا۔ عبد المطلب کے اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سب حیران تھے کہ صحرا میں پانی کا چشمہ۔ عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ باقی راستہ طے کرنے کے لیے اپنے مشکیزے بھر لیے۔ عبد المطلب نے دوسرے فریق کو بھی پانی پینے اور ذخیرہ کرنے کی اجازت دی۔